بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے عراق کی زمین پر اپنے بندے یشکر بن لامک کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو بہت سے القابات سے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے اس نبی کو کوئی عبد الغفار کہتا ہے تو کوئی عبد الجبار، اور کوئی عبد العباس تو کوئی الیاس، اور کوئی کشتی بنانے والا نبی، اور کوئی نوح نجی اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، غلط کاموں پر فخر کرنا، بتوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے اور بار بار اپنی قوم سے پتھر کھاتے رہے، مگر چند حریف اور مساکینوں کے علاوہ آپ پر کوئی ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام رو کر اللہ کی دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں اور مظلوم کی مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر کہ عن قریب یہ تیری قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا اور نہ درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے، پھر اس لکڑی سے کشتی بنانے لگے۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے اور اس سے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس کو کیل سے ٹھوکتے رہتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی، نہ تو یہاں دریا ہے اور نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا تیسرا درجہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پر مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان جانداروں کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف جانوروں، پرندوں اور ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہوں ان کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے انسانوں سے کہا کہ آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے،
جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت تھوڑے سے ہی لوگ تھے، جن کی تعداد کچھ کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافت اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا کہ عنقریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا لے گا۔ اس بات کو سن کے قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ اس پانی کو دور دور سے دیکھنے کے لیے لوگ آتے اور ہنستے، پھر کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہونے لگا کہ ان کے گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، اور وہ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا اور چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا اور بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں تیرتی رہی، کسی جگہ پر نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑی کی ایک چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھو زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ وہ کبوتر زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا، تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک اسی پہاڑ پر ٹھہری۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا۔ اس پہاڑی پر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے سام، جن سے عربی نسل چلی، اور دوسرے بیٹے حام، جن سے سوڈانی نسل چلی، اور یافت، جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور طوفان کے تقریباً 60 سال بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اس فانی جہان سے کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کشتی نوح کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں ملتی ہیں، اور یہ ویسی ہی ہیں جیسی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پر۔